السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ میں ہوں کرن دانش اور آپ دیکھ رہے ہوں کچن وتھ کرن دانش۔ تو آج میں آپ کے لیے بیف کوفتہ کی ریسپی لے کے آئی ہوں۔ تو آج ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں نے ½ kg قیمہ لیا ہے، جس کو 2 سے 3 دفعہ میں نے مشین میں سے نکلوایا ہے۔ نمک ہے، مرچ ہے، ہلدی ہے، سوکھا دھنیا ہے، دڑا مرچ ہے، ثابت سوکھا دھنیا دردڑا کیا ہوا ہے، زیرہ ہے، اور 3 سے 4 میرے پاس ہری مرچی ہے۔ ادرک لہسن کی پیسٹ اور پیاز کو میں نے چاپ کر لیا۔ قیمے کا پانی میں نے مکمل طور سے جو ہے وہ خشک کر لیا ہے۔ قیمے کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو آپ کے کوفتے جو ہیں وہ بکھر جائیں گے، وہ صحیح نہیں بنیں گے۔ تو ابھی ہم ان کو مکس کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں قیمہ میرا کتنا سافٹ اور کتنا ڈرائی ہے۔ ابھی سارے مسالے اس میں ایڈ کر کے ہم اس کو مکس کریں گے۔ 1 ٹیبل سپون ہم ادرک لہسن کی پیسٹ ابھی اس میں ایڈ کریں گے، اور باقی کی ہم جب اس کی گریوی تیار کریں گے اس میں ایڈ کریں گے۔ تو پیاز کو بھی میں نے اچھی طرح سے چاپ کر کے اس کا پانی جو ہے وہ میں نے نکال دیا تھا۔ پیاز بھی بالکل خشک ہے، پیاز کے اندر بھی پانی نہیں ہے۔ اس کے اندر میں نے کچھ اور ایسی چیزیں اس کو ڈرین کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ڈالا، نہ بیسن، نہ ڈبل روٹی جو یہ سارے ڈالتے ہیں، نہ انڈا۔ یہ ہم بالکل ایسے سمپل طریقے سے ہی تیار کریں گے، اور ہمارے کوفتے اتنے مزیدار بنیں گے۔ یہ عید اسپیشل ریسپی ہے، آپ بنائیں اور مجھے بھی بتائیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی ہے۔ بالکل سمپل طریقہ ہے، اس کے لیے نہ آپ کا زیادہ خرچ نہ کچھ۔ تو یہ دیکھیں اس کو قیمے کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے مسالوں کے اندر، تاکہ سارے مسالے جو ہیں وہ اس کے اندر جذب ہو جائیں۔ تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے۔ اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ نے یہ ریسپی بنائی تو کیسی بنی ہے۔ تو ابھی ہم اس کے کوفتے بنائیں گے۔ یہ دیکھیں اس کے بالز بنا کے آپ اپنے حساب سے جیسے آپ کو پسند ہے یا جتنے سائز کے آپ رکھنا چاہتے ہو اس سائز کے آپ کوفتے رکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے بنانا ہے۔ یہ دیکھیں یہ اس کے اندر میں نے نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس میں بیسن ایڈ کرتے ہیں، چنے ایڈ کرتے ہیں، خسخاس، بریڈ، انڈا۔ میں نے اس کے اندر ایسی کوئی چیز ایڈ نہیں کی کہ یہ ہمارے کوفتے جو کسی طرح سے یہ ٹوٹ نہیں سکتے۔ ان کو ابھی ہم آدھا گھنٹہ کے لیے فریزر کے اندر رکھ کے ریسٹ دے کے ابھی ہم اپنی گریوی بنائیں گے۔ گریوی میں نے 2 یہ چمچ جو ہیں 1.5 چمچ کے قریب گھی جو ہے وہ ڈالا ہے۔ تو اب ہم نے اپنی اس کی گریوی بھی جو ہے وہ بہت اچھے سے اسموتھی گریوی بنانی ہے، تاکہ ہمارے کوفتے جو ہیں وہ ٹیسٹی لگے۔ ابھی ہم اس میں بھی چاپ کی ہوئی پیاز ایڈ کریں گے، تاکہ اس کو ہمیں گرینڈ نہ کرنا پڑے یا زیادہ جھنجھٹ نہ اٹھانے پڑے۔ اس لیے اس کو پہلے ہی چاپ کر لیں، تاکہ آپ کے پیاز جو پہلے ہی چاپ ہوئی ہو اور آپ کو اس کو مشین میں سے نہ نکالنا پڑے کہ اس کی گریوی اچھی بنے۔ ابھی ہم اپنی پیاز کو جو ہے وہ براؤن کریں گے، اور اس کے اندر ادرک لہسن کی جو پیسٹ ہے وہ 1 ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے۔ اور اس کی اسمیل ختم ہونے تک، ادرک لہسن کی اسمیل ختم ہونے تک اس کو ہم بھونیں گے اچھی طرح سے۔ اس کی گریوی کو ہم نے زیادہ براؤن ڈارکش کلر نہیں دینا۔ جتنا زیادہ اس کا کلر ڈارک کریں گے ہمارے شوربے کا کلر جو ہے وہ نہ ڈارک ہوتا جائے گا۔ تو ابھی ہم اس میں انگریڈینٹس جو ڈالیں گے ہلدی، مرچ، نمک، سوکھا دھنیا، دڑا مرچ، اور یہ ثابت مسالے ہیں جو میں نے ابھی مسالے کے اندر ہی ایڈ کر دیے، تاکہ یہ اپنی خوشبو جو ہے وہ گھی میں چھوڑ دے۔
تو ابھی اس میں ہم نے 2 عدد جو تھے وہ میں نے ٹماٹر ایڈ کیے تھے. یہ دیکھیں گریوی آٹومیٹکلی ٹماٹر ڈالنے کی وجہ سے وہ سموتھ ہو گئی ہے. تو یہ ہاف پیالی میرے پاس دہی تھی تو وہ میں نے ڈالی ہے. دیکھیں اس گریوی کو ہم نے نہ گرینڈ کیا ہے نہ کچھ، نہ مشین میں سے گزارا، اور ہماری گریوی کتنی خوبصورت اور کتنی سموتھ ہو چکی ہے. دیکھیں ابھی ہم اس کو پھر بھی 2 منٹ کا ریسٹ دیں گے کہ ہماری گریوی اور زیادہ سموتھ ہو جائے. تھوڑی سی ہلکی سی آنچ پر ہم اس کو رکھیں گے. چیک کریں کتنی دانے دار اور خوبصورت گریوی ہماری جو ہے وہ تیار ہوئی ہے. ابھی ہم اپنے جو مسالے میں نے آپ کو دکھائے وہ سارے مسالے اس میں ایڈ کریں گے. آپ نے جو اپنے مسالے ان کی کوانٹٹی ادھر آ کے کم ہی رکھنی ہے تاکہ آپ کی گریوی جو ہے وہ زیادہ اسپائسی نہ ہو سکے، کیونکہ ہم نے کوفتوں کے اندر بھی اپنا مسالہ جو ہے وہ ٹھیک ایڈ کیا تھا. یہ دیکھیں کتنی پیاری یلو سی ہماری گریوی تیار ہوئی ہے. اگر ہم اس کا کلر ڈارک کر دیتے تو یہ بلیک سا ایک کلر ہوتا ہے ہنڈیا کا، جو کہ بالکل اچھا نہیں لگتا. اور دیکھیں کتنا مزیدار گریوی لگ رہی ہے. ابھی ہم اس کے اندر جو ہے پانی ایڈ کریں گے. میں نے 2 گلاس کے قریب اس کے اندر جو ہے وہ پانی ایڈ کیا ہے. اور کوفتوں کو ہم فرائی نہیں کریں گے. پانی کو بوائل آئے گا تو ہم ڈائریکٹ اس کے اندر کوفتے ایڈ کریں گے. ہم نے ان کو فرائی نہیں کرنا. فرائی کرنے کے بغیر یہ کوفتے ہم تیار کریں گے. یہ دیکھیں پانی کو بوائل آ چکا ہے اور ابھی ہم اپنے کوفتے جو ہیں وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے اور ہمارے کوفتے نہیں ٹوٹیں گے. دیکھیں بے فکر ہو کے اپنے کوفتے اس میں ایڈ کر دیں. اس کو آپ نے جو ہے چمچ نہیں لگانا کچھ دیر کے لیے. تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اس کو اسی طرح ریسٹ دینی تاکہ ہمارے کوفتے جو وہ جڑ جائے، ایک ساتھ ایک جان ہو جائے. دیکھیں پانی کو بوائل آنے تک ہم نے ان کو کوئی چمچ وغیرہ نہیں لگانا. اسی طرح پانی میں بوائل اپنے شوربے کے اندر جو ہیں وہ بوائل ہوں گے. اور آپ یقین جانیں یہ کوفتے بہت ہی سافٹ اور بہت ہی مزیدار بنے تھے. آپ نے اس کو اس طرح سے اپنی دیچکی کو کڑھائی کو ہلانا ہے اور اس کے اندر چمچ نہیں لگانا. یہ بات آپ نے یاد رکھنی، نہیں تو آپ کے جو کوفتے ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے ان کو فرائی نہیں کیا. ابھی ہم ان کو 5 منٹ کے لیے ڈھک دیں گے. یہ دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارے جو کوفتے ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں اور یہ ٹوٹے بالکل بھی نہیں ہیں. دیکھیں کوئی اس میں ہم نے زیادہ خرچہ نہیں کیا، کچھ اس میں ایسی چیز نہیں ڈالی جو آج کل کے مہنگائی کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ نہیں اتنا خرچہ ہو جائے گا. سمپل طریقے سے ہم نے ان کو تیار کیا ہے. اور یہ دیکھیں جی کوفتے ہمارے بالکل تیار ہو چکے ہیں. آپ نے جتنی گریوی رکھنی ہے اپنے حساب سے آپ رکھ سکتے. یہ چیک کریں میں نے گریوی کو گرینڈ نہیں کیا، اسی طرح سے میں نے گریوی کو تیار کیا ہے. تو اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہے تو مجھے لازمی بتائیں. اوکے جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اوکے اللہ حافظ. دیکھیں کتنی پیاری لک، کتنی ڈیلیشیس کوفتے، بیف کوفتہ. یہ عید اسپیشل ریسپی ہے.